شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسلاف کا جذبہ دینیہ عطا فرمائے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست ہے، اور آپ کی والدہ ان کا نام مبارک ام الخیر فاطمہ ہے۔ یہ دو بڑی معتبر شخصیات ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں، ابو صالح عنفوان شباب تھا، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم آیا تو دل یاد الہی میں لگ گیا۔ آج کا جوان تو چونک چباروں پہ نظر آتا ہے اور رقص و سرود کی محفلیں سجاتا نظر آتا ہے، لیکن ابو صالح کو جوانی میں رب سے عشق ہو گیا اور اللہ رسول کی یادیں دکھی دل کو جلا دیتی ہیں۔ آپ اپنی بستی سے دور کہیں دریا کنارے آ بیٹھے اور وہاں آ کر کے آپ یاد الہی میں خود کو مشغول کر لیتے ہیں۔ پاس جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو آپ کو بھوک نے ستایا تو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ چاروں طرف نظر اٹھائی تو ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ پاس پانی جو گزر رہا تھا صاف شفاف پانی تھا، اس میں ایک سیب اچھلتا کودتا دکھائی دیا۔ اس کو اٹھایا اور اس خیال سے کھا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری غائب سے مدد کی ہے۔ اس کو سادہ کرے بیٹا۔ جب سیب کھا لیا تو اب ایک اور بات دامنگیر ہوئی کہ یہ سیب تو میری ملکیت نہیں تھا، یہ تو مال لقطہ تھا، اور مال لقطہ کا حکم یہ ہے، گری پڑی چیز کا حکم یہ ہے کہ اس کے اصل مالک تک پہنچایا جائے۔ سونا چاندی ملے تو اس کے مالک تک پہنچاؤ، کوئی پھل ملا ہے تو اگر نہیں پہنچ سکتا تو اس کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ تو جو چیز گری پڑی ملے اس کو اس کے اصل مالک تک پہنچانا چاہیے۔ اگر وہ نہ مل سکے تو آپ اس کو اپنے استعمال میں بھی نہیں لا سکتے۔ یعنی آپ کو کہیں سے پیسے ملے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کا مالک نہیں ملا تو اس کو آپ اپنے استعمال میں لیں، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو صدقہ کیا جائے گا۔ تو صدقے کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی چیز گری پڑی تھی اسے بھی، اور جس نے وہ چیز اٹھا لی تھی اور آگے صدقہ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ دونوں کو اجر عطا فرمائے۔ تو انہوں نے تو اٹھا کے کھا لی، سیب کھانے کے بعد ندامت شرمندگی ہوئی کہ وہ میری ملکیت ہی نہیں تھا۔ ہم دکان سے سبزی خریدنے جاتے ہیں، پھل خریدنے جاتے ہیں، تو کیا ہمارے ہاتھ رکتے ہیں؟ 500,000 کا پھل خریدا، سبزی خریدی، بھائی جان جو 500 دیا اس کا سامان ہم نے خریدا ہے، اور جو وہاں سے اٹھا کے ہم نے کھا لی ہے وہ ہماری ملکیت تو نہیں تھا۔ دکاندار تو خاموش ہو جاتا ہے اس خیال سے کہ یار میرا روزانہ کا گاہک ہے تو کہیں آگے نہ چلا جائے، یا پھر بھی ویسے بھی اسے یہ خیال آتا ہے کہ یار بات کروں گا تو کتنی عجیب لگے گی۔ تو اس لیے ایک تو سوال سے بھی حضور نے منع کیا ہے کہ بندہ کہے کہ میں اجازت لے کے کھا لوں، تو حضور نے اس سے بھی منع کیا ہوا ہے۔ تو خیر وہ کھانے کے بعد ندامت ہوئی تو آپ فرماتے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں باغ کے مالک سے معذرت کروں گا، بلکہ جو وہ سزا متعین کریں گے میں اس کو قبول کروں گا۔ آپ انہی قدموں سے واپس پلٹے اور کئی میل کا سفر کر کے آپ ایک باغ تک پہنچے۔ باغ کی کچھ درخت کی کچھ شاخیں پانی میں غوطہ زن تھی،
اور آپ جان گئے کہ اسی باغ سے ٹوٹ کر کے وہ سیب میرے تک آیا، تو باغ کے مالک سے ملاقات کر کے معذرت کی کہ میں نے سیب کھا لیا ہے اور مجھے اب شرمندگی ہوئی ہے، تو آپ جو بھی سزا متعین کرو گے مجھے وہ قبول ہے۔ ان کا نام عبداللہ سومی تھا۔ انہوں نے جب ابو صالح کی پیشانی میں ولایت کا نور دیکھا نا، تو فیصلہ کر لیا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کرنا ہے، اس جوان سے کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا میری 2 شرطیں ہیں، اگر وہ قبول ہیں تو میں معاف کر دوں گا۔ بھائی جان صرف ایک سیب کھایا ہے، ایک سیب، سزا سنیے گا کتنی بڑی ہے۔ کہا 12 سال باغ کی رکھوالی کرنا ہوگی، 12 سال باغ کی باغبانی کی، گوڈی کی، خدمت کی۔ 12 سال بعد کہا دوسری کیا شرط ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ہے، بالغہ ہے، لیکن گردش ایام نے اس کو اپاہج، اندھا اور نابینا کر دیا ہے، یعنی اس کو کہ دیکھنے کی بھی، سننے کی بھی، چلنے کی بھی قوت نہیں رہی، اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ دیکھیں یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ یہ مائک مجھے پسند نہیں تو یہ بدلا جا سکتا ہے، یہ ڈائز مجھے پسند نہیں تو یہ بدلا جا سکتا ہے۔ ظہیر بھائی کا میں ترلا کروں گا، بھائی تھوڑا سا اونچا ہو جائے یا مجھے تھوڑا سا نیچے بٹھا دے، میں ویسے بات کر رہا ہوں، تو یہ اگلی دفعہ اس کا کوئی حل نکال لیں گے۔ اس کو اٹھا کے ہم باہر حجرے میں لے جا سکتے ہیں، نیا بنا کے یہاں لا سکتے ہیں۔ لیکن شادی کا بندھن ایک ایسا بندھن ہے کہ اس کا آپ کیا کریں گے؟ ہمارا زیادہ وقت یا تو گھر میں گزرتا ہے یا کام پہ گزرتا ہے۔ کام سے فارغ ہو کے بھائی گھر میں ہی آنا ہے نا، تو گھر میں ہی اگر اپنی طبیعت، اپنے مزاج کی عورت نہیں جس سے نکاح ہوا ہے، تو زندگی کتنی تلخ ہے، کتنی مشکل ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ابو صالح نے اپنے سسر سے، ہونے والے سسر سے یہ نہیں کہا کہ حضرت ایک سیب ہی کھایا ہے، ٹھیک ہے آپ نے کڑی سزا دی ہے، سزا بڑھا لو، لیکن اتنی بڑی سزا نہ دو کہ تا دم آخر اس کے ساتھ ہی زندگی گزاروں، جو میرے من کی کہانی نہ سن سکے، کوئی محبت کا گیت نہ سن سکے، میں کوئی دکھڑا نہ سنا سکوں، کوئی بحث نہیں کی، کوئی اس میں ترمیم کی درخواست نہیں کی، کہا میں یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اس خاتون سے جو دیکھ نہیں سکتی، اس خاتون سے جو چل نہیں سکتی، اس خاتون سے جو بول نہیں سکتی، ابو صالح جو چاند سے زیادہ خوبصورت تھا، چاند کی طرح روشن چمکتا چہرہ تھا جس کا، اس سے نکاح ہوا۔ سنیے گا بھائی، دونوں کا میلاپ ہوا۔ ہاں پہلے میں عرض کرتا چلو، جب شیخ حضرت ابو صالح اندر حجرہ عروسی میں گئے تو آپ نے وہاں خاتون کو دیکھا، وہ حلیہ جو سسر نے بیان کیا تھا اس حلیہ کی خاتون نہیں تھی، یہ دیکھ بھی سکتی تھی، یہ سن بھی سکتی تھی، یہ چل بھی سکتی تھی۔ آپ دوڑ کر کے باہر آ گئے اور اپنے سسر سے کہا حضرت میں پہلے ہی ایک آزمائش سے بڑی مشکل سے نکلا ہوں، آپ کسی دوسری مصیبت میں مجھے ڈالنا چاہتے ہیں؟ کہا ابو صالح کیا ہوا؟ کہا حضرت اندر حجرہ عروسی میں میری بیوی نہیں ہے، وہ تو دیکھ سن چل سکتی ہے۔ تو آپ فرماتے بیٹا وہی تیری منکوحہ ہے۔ وضاحت دیتے ہوئے فرماتے بیٹا میں نے کہا میری بیٹی سن نہیں سکتی، تو آپ فرماتے میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا، اس کے کانوں میں قرآن کے نغمے ہیں۔ میں نے کہا یہ بول نہیں سکتی، اس نے کبھی کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا، اس کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے ہیں۔ میں نے کہا یہ چل نہیں سکتی، اس نے کبھی گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا۔ معیار دیکھیے گواہی جان، عورت اتنی پاکیزہ اور شوہر اتنا پرہیزگار۔ جب دونوں کا میلاپ ہوا تو پیدا ہونے والا معمولی بچہ نہیں پیدا ہوتا، وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔
میرے نبی فرماتے لوگ 4 وجہ سے شادی کرتے: حسن، مال، حسب و نسب اور دین. اور حضور فرماتے میرے غلام دین کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن انتہائی معذرت سے آج مال کو ترجیح دی گئی، آج حسن کو ترجیح دی گئی. ہم جب رشتہ داری جوڑتے ہیں تو ہمارے پیش نظر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ گھر بڑا ہو، جتنا بڑا گھر اتنی بڑی گاڑی ہو. ہم پوچھتے ہیں تیرے پاس کوئی زمین بھی ہے؟ مربع کتنے ہیں؟ باقی کردار کو ہم نے ثانوی حیثیت دی. یہ دونوں طرف سے ہے، معذرت سے کہوں گا یہ دونوں طرف سے ہے. وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ حیا، وہ پردہ داری، یہ ساری چیزیں پیچھے چلی گئی. اور آج حسن بھی دیکھا گیا اور مال بھی دیکھا گیا. باقاعدہ فہرست بنا کے دی گئی کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، کتنا بڑا نام ہے، 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں. آپ راتوں کو اٹھ کے گشت کیا کرتے تھے. بڑا معروف واقعہ نا کہ آپ ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ایک بڑھیا اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا لو. تو اس بیٹی نے کیا کہا تھا کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. تو ماں نے کہا بیٹا وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس بچی نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ ماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان پہ نشان لگا گئے. بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی سے نکاح نہیں. نشان کس گھر پہ لگایا؟ جو بیٹی پرہیزگار تھی، جس کے سینے میں اللہ کا خوف تھا. تو پہلے نکاح خشیت، تقوی، عبادت، حیا، یہ چیزیں دیکھی جاتی تھی. اور پھر آپ جانتے ہو جب اس بیٹی سے حضرت عمر کے بیٹے کا نکاح ہوا تو اس سے ایک بیٹی ہوئی، پھر اس بیٹی سے ایک بیٹا ہوا. اس بیٹے کو آج زمانہ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتا ہے. تو یہ معیار تھے نا، تقوی معیار ہوا کرتا تھا. عرب کا ایک شاعر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہتے میرے بچوں میں نے تمہارے اوپر 2 احسان کیے، ایک ولادت سے پہلے اور ایک ولادت کے بعد. بچوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارا وجود ہے تو وہ احسان سارے ہمیں یاد ہیں، فراموش نہیں کیے. آپ نے اچھی تعلیم دی، اچھا اخلاق دیا، اچھی غذا دی. جب تھے نہیں تو احسان کیسا؟ تو ان کے بچوں نے اس شاعر نے اپنے بچوں کو کہا بچوں میں شاعر ہوں اور شاعر حسن دیکھنے میں دلیر ہوتا ہے. میں نے ایسی عورت کا انتخاب نہیں کیا جو حسن و جمال کے لحاظ سے بڑی آراستہ ہو، بلکہ میں نے ایسی خاتون کا انتخاب کیا جو کل کو تمہارے لیے اچھی ماں ثابت ہو سکے. یہ احسان ہے تمہارے اوپر. حضور فرماتے گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے سے بچو. صحابہ نے عرض کیا آقا ارشاد فرمائے، وضاحت کرے. تو فرمایا مت ایسی عورتوں کا انتخاب کرنا جو حسن و جمال کے لحاظ سے تو بڑی آراستہ ہو لیکن کردار کی اچھی نہ ہو. تو یہ معیار رکھا گیا بھائی، تقوی کو معیار رکھا گیا. شیخ عبد القادر جیلانی کے والدین کی زندگی کا میں نے مختصر سا جو ہے وہ خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ باپ پرہیزگار، ماں شرم و حیا والی، اور دونوں کا ملاپ ہوا تو آنے والا شیخ عبد القادر جیلانی آتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رمضان 470 ہجری میں شہر ایران کے قصبہ جیلان میں آپ کی ولادت ہوئی 470 ہجری میں. اور پھر آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے اپنی ماں سے حاصل کی. اللہ اکبر. پہلے مائیں دیندار ہوتی تھی تو اولاد کو دین گھر سے مل جاتا تھا. مسجد مدرسہ بعد میں تھا. پہلے وہ 7 سال جو اپنے پاس رکھتی تھی تو بہت کچھ سکھا کے بیچتی تھی. پہلے دین گھر سے ملتا تھا، اب تو رخصت ہو گیا، معذرت سے کہوں گا اب تو برائے نام اور ہم نام کے ہی مسلمان رہ گئے. کتب الدین ایک بہت بڑا نام ہے اور
قطب الدین بختیاری، اور ساتھ کاکی کے نام سے وہ مشہور ہے، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے روٹی۔ اس نام سے قطب الدین نے شہرت پائی۔ آپ جانتے کیوں؟ آپ کی والدہ اپنے بیٹے کو مصلی دیتی ہے اور فرماتی بیٹا اللہ کو سجدہ کر، سجدے کے بعد اللہ سے کھانا مانگ، یعنی کہ رب کے ساتھ بیٹے کا توکل کا رشتہ جوڑنے کے لیے ماں کیا دیتی ہے؟ مصلی، اور مصلی دے کے کہتی بیٹا رب سے مانگ وہ تجھے کھانا دے۔ بیٹا ہاتھ اٹھا لیتا اور کہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رازق، تو مجھے عطا کرنے والا، میں بھوکا تو سائل کی جھولی بھرنے والا، اے اللہ مجھے کھانا دو۔ ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھ دیتی، بیٹا آتا کھانا کھاتا، محو استراحت ہوتا، اور بیٹا ماں سے باتیں کرتا کہ میرا رب کتنا مہربان ہے، میں بس ہاتھ اٹھاتا ہوں تو وہ کرم کا دسترخوان بچھا دیتا ہے، مجھے کھانا دیتا ہے۔ رب سے بیٹے کا محبت کا تعلق جڑ گیا۔ آپ کی والدہ کہتی ایک دن میں گھر سے باہر تھی، کسی کام کی غرض سے گئی ہوئی تھی، واپس آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اور قطب الدین مدرسے سے پڑھ کے گھر آ گیا تھا۔ آپ فرماتی میرا دل خوف کھانے لگا کہ کہیں آج میرے بیٹے کا رب سے توکل کا جو رشتہ ہے کہیں کمزور نہ ہو جائے، کیونکہ آج ماں کھانا بنانا بھول گئی تھی، کھانا نہ بنا سکی کیونکہ گھر سے باہر تھی، اور وہ حسب عادت آئے، حسب روایت آئے، دعا مانگی اور کمرے میں جا کے کھانا پہ مل جاتا۔ لیکن آپ فرماتی مجھے خوف آنے لگا یا اللہ کہیں میرے بیٹے کا تیرے ساتھ جو توکل کا رشتہ ہے کہیں کمزور نہ ہو جائے، میں نے بڑی مشکل سے جوڑا ہے۔ آپ فرماتی جب میں گھر آئی تو دیکھا تو بیٹا محو استراحت تھا، بیٹا سو رہا تھا۔ جب بیدار ہوا تو میں نے ماں سے کہا، بیدار ہوا تو ماں کہتی بیٹا کھانا کھا لیا؟ تو کہا ہاں ماں میں نے اللہ سے دعا کی تو مجھے کھانا مل گیا تھا۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے ماں آج تعجب کی کہانی ہے، کھانا پہلے بھی کھایا ہے لذیذ تھا، لیکن ماں جو کھانا آج کھایا ہے اس جیسا پہلے کبھی نہیں کھایا۔ اللہ اہتمام فرما دیتا ہے۔ پہلے دین گھر سے ملتا تھا، 14 پارے ماں کی گود سے حاصل کیے تھے نا یار۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ابتدائی تعلیم ماں سے حاصل کی، پھر 10 سال کی عمر میں آپ باقاعدہ مدرسے تشریف لے گئے، وہاں سے دین حاصل کیا، اور پھر 18 سال کی عمر میں یا 16 سال تھی آپ کی عمر، نہیں باقاعدہ 18 سال کی عمر میں آپ بغداد تشریف لے آتے ہیں، اور وہ معروف واقعہ کہ آپ سر راہ راہزنوں نے قافلے کو لوٹ لیا، تو آپ کی والدہ نے کہا تھا بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، اشرفیت تھی آپ کے پاس، تو آپ نے سچ بتایا تو اس قافلے کا سردار اور ساتھ جتنے بھی راہزن تھے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتے ہیں، تائب ہو جاتے ہیں۔ بھائی جان دیکھیے گا ماں نے کیا سکھایا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ ہمارا اگر جی نہیں چاہ رہا کسی سے ملاقات کرنے کو، تھکے ہارے آئے ہیں تو باہر دستک ہو تو ہم بچوں کو کہہ دیتے جاؤ جا کے کہو میں گھر پہ نہیں ہوں، اور بعض بچے بولے والے ہوتے وہ جا کے اسی طرح کہتے ابو کہتے میں گھر پہ نہیں ہوں، تو پھر بھائی جان نتائج بڑے بھیانک ہوں گے۔ آج مٹی ڈالی ہے کسی کی آنکھوں میں، کل کو یہ بچے ہماری آنکھوں میں مٹی ڈالیں گے۔ انہیں جھوٹ نہ بولنے کی عادت دیں بھائی، انہیں سچ کی راہوں کا مسافر بنائیں۔ 18 سال کی عمر میں بغداد آئے اور 26 سال کی عمر میں آپ نے مختلف فنون میں مہارت حاصل کی، جس میں علم قرات ہے، تفسیر، حدیث اور فقہ، کلام، لغت، ادب، نحو، تاریخ اور بہت سارے علوم پہ آپ نے دسترس حاصل کی 26 سال کی عمر میں۔ سنیے گا بھائی جان، 26 سال پڑھا اور پھر 40 سال شیخ عبد القادر جیلانی نے لوگوں کو دین پڑھایا۔ کتنے سال پڑھایا؟ 40 سال پڑھایا، اور نتائج دیکھیے گا کتنے کمال کے آتے ہیں۔ 40 سال دین پڑھاتے رہے اور ہر سال میں 3000 علماء تیار کرتے۔ 40 سالوں میں آپ نے 1,20,000 مستند علماء تیار کر لیے تھے۔ امت کو کیا دیا؟ علم دیا، علماء دیے۔ جاہل قوال، جاہل نعت خواں نہیں، کمرشل اور پروفیشنل مولوی نہیں، ان پڑھ پیر نہیں، بلکہ پڑھے لکھے لوگ دیے۔ کتنے دیے؟ 1,00,000، اور پھر آگے انہوں نے کتنے لوگوں کو پڑھایا ہوگا، اور پھر آگے انہوں نے کتنے لوگوں کو پڑھایا ہوگا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے دین پڑھا، 26 سال پڑھا،
اور پھر 90 سال کی عمر تک لوگوں کے گھروں تک دین پہنچاتے رہے۔ سلطان باہو فرماتے علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی نے لوگوں کو علم سے متاثر کیا تھا۔ پیر کرم شاہ صاحب بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، اس دور کی فرماتے کرامت یہ ہے کہ لوگوں کو علم سے متاثر کرو۔ ہواؤں میں اڑ کے دکھانا اور نہا خانے قلب کی بات بوجھ لینا یہ اپنی جگہ پہ ہے بھائی۔ تو اس دور کی کرامت یہ ہے کہ لوگوں کو علم سے متاثر کرو۔ تو شیخ نے اپنے 40 سال کی عمر میں 40 سال تک لوگوں کو دین پڑھا کر کے اتنے لوگ تیار کر کے دیے۔ اور پھر سنیے 40 سال کا وظیفہ بھی سنیے گا، اتنا بڑا قد ہے یار۔ آپ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ علم کے ساتھ عمل کی بھی راہیں تھی بھائی۔ بعض کا لوگوں کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن عمل کوئی نہیں ہوتا۔ اگر علم ہے تو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ تقویٰ دیکھیے گا۔ سعدی کہتے ہیں اللہ کے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو کے کہتے ہیں اللہ مجھے قیامت کو اندھا اٹھانا، مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہونے دینا۔ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، تقویٰ بھی ہے۔ بعض لوگوں کو علم کا بخار بھی چڑھ جاتا ہے، بعض لوگوں کو عمل کا بھی بخار چڑھ جاتا ہے۔ معذرت سے نماز پڑھ کے بے نمازی کے تانے دیتے ہیں، سخاوت کر کے لوگوں کو کنجوسی کے تانے دیتے ہیں، لیکن وہ پرہیزگار بھی تھے۔ کیا کہتے ہیں اللہ اندھا اٹھانا، اور عاجز بھی تھے بھائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی گزر رہے ہیں، بچے راستے میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک بچے نے کہا کہ بابا جی رکیے گا۔ اس بچے نے پیسے دی، کہا میرے ذرا دکان سے چیز تو لا دے۔ اتنا بڑا نام بھائی، پیسے پکڑے دکان کی طرف جانے لگے۔ 2-3 بچے اور آگے، کہا بابا جی میرے ویسے بھی لے آئے جی۔ یہ طبیعت کا عجز تھا، اور عجز کے ساتھ اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو خدمت خلق کا بھی جذبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے دنیا کے خزانے دے دے تو میں لوگوں کو کھانا کھلایا کروں، میں لوگوں کو کھانا کھلایا کروں۔ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا، آپ رک گئے، اور اس بستی میں آپ کے مرید بھی بہت زیادہ تھے، بڑے بڑے رئیس تھے، لیکن شیخ نے اس بستی کا جو سب سے غریب آدمی تھا، جو سب سے غریب گھرانہ تھا، آپ نے اس کے پاس رہنا پسند فرمایا۔ غریب ترلے کر کے مر جاندہ لیکن گل ہی نہیں سنی جاندی، اور امیر کو کہا جاتا ہے آپ پیغام بھیجتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ غریب کو یا حیو یا قیوم کے وظیفے والی تسبیح دی اور اس کے لیے باہیں پھیلائیں۔ کسے دے ہاتھ پیغام بھی دے حضرت اسی خود ہی آ جاندے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی ایک غریب کے گھر میں ٹھہرتے ہیں۔ بھائی جان جب تک شیخ اس گھر میں آئے نہیں تھے وہ غریب تھا۔ ایک تو شیخ کے آنے کی برکت، یہ اس کا فخر کہ اتنا بڑا نام، اتنا بڑا قد، اللہ کا مقبول ترین بندہ، کائنات کا معتبر بندہ اس کے گھر آیا۔ اور دوسری کہانی یہ ہے بھائی، جب آپ وہاں ٹھہرتے ہیں لوگوں نے بہت سارے تحائف، بہت سارے نذرانے دیے۔ شیخ جب وہاں سے گزرنے لگے سارے نذرانے اس غریب کو دے کے راتوں رات اس کو اس بستی کا سب سے امیر شخص بنا کے آگے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا امیروں سے بھی لو، غریبوں سے بھی لو، یتیموں سے بھی لو اور بیواؤں سے بھی لو، اپنیاں کوٹھیاں بنگلے بناؤ۔ نذرانہ تو بھائی یہ ہوتا ہے امیروں سے لو اور ایسے غریب خوددار تلاش کرو جو اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ ان غریبوں میں نذرانے بانٹنے چاہیے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا، اور شیخ نے کیا کیا، جتنے نذرانے ہوئے اس غریب آدمی کو دیے اور اس کو راتوں رات امیر بنا کے خود آگے چلے جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی عاجز بھی تھے، متقی بھی تھے، اور اللہ نے خدمت خلق کا جذبہ بھی عطا فرمایا تھا۔ اور آپ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ موسم سرما میں گرم لباس اور بستر لوگوں کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے۔
کسی غریب کی بیٹی بالغہ ہوتی، بڑی ہوتی، جوان ہوتی، شادی کا موقع ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی سارے اخراجات اپنے کندھوں پہ لے لیا کرتے تھے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے بھائی، وہ میں نے کسی اجتماع میں آپ کو وہ بات سنائی سی، علامہ اقبال کے دوست تھے پیر صاحب، ملاقات کے لیے آئے، تو مرید بھی اسی محلے کا تھا، اسے پتہ چلا کہ میرے حضرت تشریف لائے ہیں، تو وہ ملاقات کے لیے آیا، کہا حضرت 90 روپے کا مقروض ہوں اور تیاں بھی جوان ہو گئی ہیں، آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتر مناسب معقول کو رشتے عطا فرما دے۔ ہاتھ اٹھائے، دعا کی، منہ پہ ہاتھ پھیرا، مرید سیدھا سادہ تھا، اس نے جیب سے 10 روپے نکالے اور حضرت کو پیش کیے، انہوں نے پکڑے اور جیب میں ڈال لیے۔ وہ چلا گیا، اقبال سے نہ رہا گیا، اس نے کہا پیر جی مزہ آ گیا تھوڑی دعا دا۔ وہ بیچارہ آیا سی تو 90 دا مقروض سی، تو جناب نے ہاتھ چکے تھے 100 دا مقروض ہو گیا۔ وہاں اقبال نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پوچھتے ہیں کعبے کا برہمن، اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاگوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ اقبال کہتے ہیں جہاں کبھی شہین بیٹھتے تھے آج کل کوے راج کر رہے ہیں، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن۔ اب تو لوٹ مار والا بازار شروع ہو گیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 سال عمر پائی، اور 90 سالوں میں دین کے لیے اپنی خدمات پیش کی، اور آج بھی وہ چراغ جو جلا کے گئے تھے اس کی شمع جو ہے وہ فروزہ ہیں، اور لوگ علم کی راہیں لے رہے ہیں۔ شیخ ہر چاند کی 11 تاریخ کو لوگوں کو جمع کرتے تھے، جس کو آج 11ویں کا نام دیا گیا نا، اور ہمارے سیدھے سادے لوگوں کو کچھ لوگ بہکاتے بھی ہیں، جی یہ کتنے لکھے ہے، استغفر اللہ، بدعت ہے، فلان ہے۔ او بھائی نہ ہم شرک بھی بعض کہہ دیتے ہیں، بھائی جان نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے، یہ ایک محتسن عمل ہے، امر جائز ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو گناہگار کوئی نہیں بھائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کیا ہے؟ یہ ظہیر بھائی نے یہ درس قرآن کا یہاں آپ کی مسجد میں آغاز کیا، اور بعد میں ان کی آنے والی نسلیں، بیٹے، دوست اس عمل کو جاری رکھتے، غلط کیا ہے؟ وہ ہر چند کی 11 کو لوگوں کو جمع کرتے، اور آپ کی مجلس واعظ میں 70 ہزار لوگ بیٹھتے تھے، اور لوگ واصل باللہ ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس واعظ کی کہانی سنا رہا ہوں۔ ہر چند کی 11 کو لوگ جمع ہوتے، کھانا پیش کیا جاتا، اور پھر انہیں اللہ رسول کی باتیں سنائی جاتی۔ کتنے راہزن، کتنے گناہگار، کتنے بے نمازی، کتنے شرابی عمل کی راہوں پہ آتے تھے۔ یہ ان کی صحبت کا فیض تھا، اور یہ عمل ان کے بچوں نے جاری رکھا، آگے ان کی نسلوں نے، آگے ان کے تلامذہ نے، ان کے عقیدت مندوں نے عمل کو جاری رکھا، اور آج بھی باقی ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا، یہ عمل جاری رہے گا۔ لیکن معذرت سے کہوں گا بھائی، انہوں نے لوگوں کو جمع اس لیے کیا کہ انہیں دین سکھایا گیا، انہیں دین کی راہوں پہ لایا گیا، لیکن انتہائی معذرت سے آج دیگیں رہ گئی ہیں، عمل کوئی نہیں رہا، نمازیں نہیں رہی، دیگیں رہ گئی ہیں۔ بھائی جان شیخ کی صحبت میں بیٹھنے والے عمل لیتے تھے، آج ساری رات قوالی پہ جو بنگڑے ڈالے گئے، سویرے نہ پیر نو ہوش ہوندی نہ مریدہ نو ہوش ہوندی۔ ان کا مقصد تو جمع کر کے دین سکھانا تھا، اور اگر یہ مقصد درمیان سے نکل گیا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور دوسری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا جانور پالنا یہ غلط ہے۔ کیا صحابہ نے حضور کے نام کے جانور نہیں پالے؟ پالے ہیں بھائی، اور ہم کہتے ہیں یہ جانور حرام ہے۔ بھائی جان حرام جانور اس صورت میں ہوگا جب آپ اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے یہ پڑھو بسم شیخ عبد القادر جیلانی، تو جانور گیا، اور اگر جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو گے تو جانور حرام نہیں ہوگا۔ بھائی کسی کے نام کا جانور پالنا کوئی گناہ، ثواب کا کام ہے، صحابہ نے پالے ہیں۔ اور اگر گردن پہ نام لیتے ہوئے اگر عبد القادر کا جیلانی کا نام لیا گیا تو پھر جانور حلال نہیں رہے گا، حرام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں۔